بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر لیں گے اخلاقیات کے حوالے سے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دو اصطلاحات کو سمجھیں گے اور ان کا سمجھنا بہت ضروری بھی ہے۔ ایک ہے خلق، ایک خلق۔ خلق اور خلق، ان دونوں میں صرف ایک حرکت کا فرق ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ زبر، ادھر زبر اور زیر کا فرق ہے، زیر کا فرق ہے۔ تو بس اسی وجہ سے بہت بڑا فرق نظر آتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جب بھی ہم خلق کی بات کرتے ہیں تو خلق ایک غیر اختیاری عمل ہے۔ غیر اختیاری عمل کیا مطلب؟ یعنی خلق ہونا، انسان نے کیسے اس دنیا میں آنا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہو، آواز کیسی ہو، بال کیسے ہو، کان کیسے ہو، ڈھانچہ کیسا ہو، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یا اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح کا بھی خلق کرے، پیدا کرے، لمبا پیدا کرے، چھوٹا پیدا کرے، موٹا پیدا کرے، پتلا پیدا کرے، اس کی آنکھیں جیسی بھی ہو، قلم جیسا بھی ہو، رنگ جیسا بھی ہو، لسان جیسا بھی ہو، یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ آپ ساتھ چل رہے ہیں؟ بے شک سر جی۔ خلق غیر اختیاری امر ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور خلق کے اعتبار سے بھی پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو، جتنے بھی دیگر مخلوقات ہیں، ان سے ممتاز بنایا ہے اور باشرف بنایا ہے۔ اور اسی لیے انسان کو خلق کرنے کے بعد آخر میں پروردگار عالم نے، اللہ کی ذات نے یہی اعلان کیا، کیا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا خود پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واہ کیسے پیدا کرنے والا۔ خلق کے اعتبار سے کوئی بھی انسان با اختیار نہیں ہے اور کوئی بھی انسان برا نہیں ہے۔ سارے انسان با کمال ہے، با شرف ہے، با فضیلت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق اللہ کی ہے، اس وجہ سے سارے انسان کیا ہے؟ بہترین ہے۔ وہ شے جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی چیز نکمّی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت رکھتا۔ یہ چھوٹی چیزیں رکھتے ہیں ہمیں، اور ان کو بس کہتے ہیں یار ہم نے بہت بار پڑھ لیا ہے، اس وجہ سے چھوڑے، توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کارخانے میں کوئی چیز نکمّی نہیں ہے۔ اب آپ دنیا کے کارخانوں میں دیکھیں، آئی فون ہے، جو آئی فون کی کمپنی، ایپل کمپنی ہے، دیگر کمپنی ہے، ان کے اپنا نام ہے، میں کسی کی وہ نہیں کرتا۔ رینکنگ آتی ہے، یہ کمپنی پہلے نمبر پہ ہے، اس کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے، یہ چیز جاپانی ہے، جاپانی چیز اچھی ہوتی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یعنی کمپنی کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک برانڈ ہوتا ہے، اسی کے تحت چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو خدا کے کارخانے میں کوئی بھی چیز معیوب نہیں ہے، کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، نکمّی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز باکمال ہے۔ انسان جیسا بھی ہو، رنگ کے اعتبار سے جیسا بھی ہو، نسل کے اعتبار سے جیسا بھی ہو، ساری چیزیں باکمال ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے اس کے، کوئی کالا گورے پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی گورا کالے پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی عربی اجمی پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی اجمی عربی پہ فضیلت نہیں رکھتا، اور رنگ نسل سب کچھ خدا کے ہاں مٹ جاتے ہیں، ایک ہی چیز کام آ جاتی ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا کے نزدیک سب سے مکرم اور معزز وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ بس معلوم ہوا کہ خلق کے اعتبار سے سارے انسان باکمال ہیں، اور اس کے یہ ایک غیر اختیاری امر ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم آئیں گے خلق۔ خلق ایک اختیاری امر ہے۔ خلق سن رہے ہیں آپ؟ یس سر۔ خلق ایک اختیاری امر ہے، یعنی
اعتبار سے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کی تعریف کیا ہوگی تو یہ ہے کہ انسانی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے خود. اخلاق کے اعتبار سے انسان کیسا ہے وہ نفسیات کے اعتبار سے ہی ہوگا. جس کی جیسی نفسیات ہوگی ویسا ہی اس کا اخلاق ہوگا, خلق ہوگا. اب میں اس کی مثال لے لوں. اگر کوئی انسان میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا, اچھا بیہیو نہیں کرتا, اس موقع پہ میں رسپونس کیسے کرتا ہوں؟ اگر کوئی کلاس میں لیٹ آتا ہے, یہ میرے بیہیویئر کا امتحان ہے, نفسیات کا امتحان ہے کہ نفسیاتی طور پہ میں اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہوں, میرا رویہ کیسا ہوتا ہے. اگر کوئی لیٹ آئے, میرے پاس بہت سے آپشن ہیں, میں اسے کھڑا بٹھاؤں, کھڑا رکھوں ادھر, یہ بھی میرے پاس آپشن ہے کہ میں اسے پنش کروں, یہ بھی آپشن ہے کہ میں اسے واپس بھیج دوں, یہ بھی میرے پاس آپشن ہے کہ میں اسے کچھ نہ کہوں, کلاس میں بٹھاؤں. یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے نفسیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میں نفسیاتی طور پہ اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہوں. اور یہی چیز اخلاق میں شامل ہے, خلق میں شامل ہے. خلق, اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے کس طرح بیہیو کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے, اچھائی کرتا ہے, آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں. یہ چیزیں نفسیات کی. اب نفسیات کی بات کریں تو نفسیات بھی ایک سوال بھی آیا تھا پہلے والی کلاس میں بھی. نفسیات تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ نفسیات پہ بھی بہت سی چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں. ماحول بہت اثر کرتا ہے, جیسا ماحول ہوگا ویسی نفسیات بنے گی. اسی لیے تو پروردگار عالم نے ہمیں دو راستے دکھائے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تمہارے پاس دو قسم کے راستے ہیں, ایک ہے ہدایت کا راستہ, ایک گمراہی کا راستہ. اب تمہارے اختیار میں ہے کہ کون سا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے. تو بس اچھائی کے راستے کی ہدایت کے لیے بھی ہمارے پاس ہادی موجود ہے. اگر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا, ہر انسان باکمال ہی باکمال ہوتا خود کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان پیدائشی طور پہ فطرت اسلام پیدا ہوتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کا پیدا ہوتا ہے, اور اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں. ایسا نہیں کہ ایک کو یہودی بنائے, ایک کو مسلمان بنائے, ایک کو مومن بنائے, ایک کو پیدائشی طور پہ ہی کافر بنائے. نہیں, خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے, بلکہ فطرتاً ہر انسان مسلمان ہوتا ہے, لیکن اس کا ماحول اسے یہودی بناتا ہے, اس کا ماحول اسے نصرانی بناتا ہے, اس کا ماحول اسے کافر بناتا ہے, ایتھسٹ بناتا ہے, لبرل بناتا ہے. یہ ساری چیزیں ماحول سے آتی ہیں. اب ماحول کے لیے بھی ہم نے خدا نے عقل سے نوازا ہے. عقل کو رسول باطن کہتے ہیں. اس سے عقل سے کام لینا ہے. کام لینے کے بعد ہم نے اپنی اخلاقیات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ماحول اگر برا ہے, برا ماحول سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, تبھی ہم کامیاب کہلائیں گے, تبھی ہم باکمال کہلائیں گے. وگرنہ یہ بھی ہر انسان یعنی خلق پہ بھی خلق کی طرح کوئی چیز اثر انداز نہ ہو تو یہ بھی ایک غیر اختیاری چیز ہوگی. جس طرح فرشتے ہیں, فرشتوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی توصیف کریں. وہاں پہ وہ حکم الہی کے مطیع ہونا ان پہ لازم ہے, وہ بااختیار نہیں ہے. انسان بااختیار ہے. انسان کا کون سا حصہ بااختیار ہے, کون سا حصہ وہ بیہیویئر ہے وہ بااختیار ہے. بیہیویئر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان خلق کے اعتبار سے بااختیار ہے. وہ اپنی اخلاق جیسے چاہے بنا سکتا ہے. اچھا اخلاق بھی بنا سکتا ہے, برا اخلاق بھی بنا سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں سے کچھ چیزوں کی طرف آئیں گے. انسان متلاشی کس چیز کا ہوتا ہے؟ حق کا, کمال کا. متلاشی کمال کا ہوتا ہے, کمال کا متلاشی ہوتا ہے. کمال, جب بھی ہم کمال کی بات کرتے ہیں تو کمال کے اندر کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ کامیابی. کامیابی کمال کس چیز میں دیکھتا ہے انسان؟ کمال کے اعتبار سے دو قسمیں بنی گئی. یہاں پہ ہم نے حقوق پہ چلنا ہے.
کمال. وہ تو نہیں ہو رہا. اب انسان کمال کا متلاشی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے والی ترہیدی گفتگو سے ہم نتیجہ نکالیں گے. انسان کمال کا متلاشی ہے. کمال انسان یا تو خلق میں دیکھتا ہے یا خلق میں دیکھتا ہے. اب یہ آپشن ہے انسان کے پاس. آپ مثال کے طور پر دوستی بناتے ہیں, کسی سے دوستی رکھتے ہیں, کس بیس پہ رکھتے ہیں؟ بعض لوگ دوستی کا معیار حسن قرار دیتے ہیں. یہ کیا ہے حسن؟ خلق ہے یا خلق میں شامل؟ خلق میں شامل. دوستی اس لیے کرتے ہیں یار بندہ بڑا خوبصورت ہے, خوشبو ہے, اس لیے میں اس سے دوستی رکھنا چاہتا ہوں. پتہ تو چلے یار کسی بندے کے ساتھ دوستی رہی. یہ اس کی سائیکی ہوتی ہے, نفسیاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کمال خلق میں دیکھنا. خلق میں کمال دیکھنا اور اس کا یعنی اس پہ فخر کرنا, اس پہ عاشق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن انسان لمٹ میں رہتے ہوئے کرے, لمٹ میں رہتے ہوئے ہر چیز کو رکھے. دوستی بعض لوگ خلق کے اعتبار سے کرتے ہیں, بعض لوگ خلق کے اعتبار سے کرتے ہیں. خلق کے اعتبار سے جس کی سیرت اچھی ہوگی اس سے دوستی. خلق کے اعتبار سے جس کی صورت اچھی ہوگی اس سے دوستی. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ صورت کو دیکھ کر دوستی کرتا ہے یا سیرت کو دیکھ کر دوستی کرتا ہے. یہ چیز اخلاق میں شامل ہے. سیرت کو دیکھ کے دوستی کرتا ہے یا صورت کو. صورت کو دیکھ کے دوستی کرنا کمال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ ایک غیر اختیاری چیز ہے, وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل بنے. انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بنائے. یہ تو اللہ کی عطا ہے. ہر چیز باکمال ہے خدا کی. ٹھیک ہے, ایک انسان کو کسی انسان کی کسی چیز میں کمال نظر آیا, یہ الگ موضوع. باکمال انسان وہ ہے جو خلق کے اعتبار سے سیرت کو دیکھ کے دوستی کرے. سیرت کے اعتبار سے کیسا ہے. اب دوستی کرے تو اس کے اندر کمال نظر آئے گا, وہ فریبتا ہو جائے گا, محبوب بن جائے گا. اب معیار تو ہونا چاہیے. ہم نے بتایا کہ صورت کے اعتبار سے دوستی کرنا یعنی اس حد تک باکمال نہیں ہو سکتا. صورت کے اعتبار سے دوستی کرنے والا انسان باکمال نہیں ہو سکتا. سیرت کے اعتبار سے دوستی کرنے والا باکمال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر صورت بھی ہو سیرت بھی ہو پھر اچھا ہے, بہت اچھا ہے. یہ انسان کی یہ باکمال انسان جو اپنے عطا کردہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا ہے. یہ سیرت ایک اچھی, صورت ایک اچھی نعمت ہے, بہترین نعمت ہے. اس کے شکرانے کے طور پہ اپنی سیرت کو بھی اچھا بناتا ہے, خود کو دین اسلام کی تعلیمات کا پابند قرار دیتا ہے. یہ باکمال انسان ہے. ایسے انسان سے دوستی کرنی چاہیے, ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ایسے انسان کے ساتھ صحبت رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیرت کے اعتبار سے اچھا ہے, پر جو اصل ویٹیج کس کی زیادہ ہے؟ سیرت کی زیادہ ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے. بہت تو نہیں ہو رہا, وہ ہو رہے ہیں تمہیں بائیں کرتے. اب ہمیں خلق اور خلق دونوں اعتبار سے ایک اسوے کی ضرورت ہے. معیار تو ہونا چاہیے نا. دوستی کس سے رکھے, کس کے ساتھ دشمنی رکھے, کون سا انسان باکمال ہے. ہر لحاظ سے خلق اور خلق کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ کاملہ نظر آتی ہے. اسوہ کاملہ. لقد كان لكم في رسول الله حسن تقویم. لقد كان لكم في رسول الله. رسول اللہ کی زندگی تمام بشریت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے, بہترین نمونہ عمل. اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں یہاں سے خلق محمد کی طرف, خلق رسول اللہ کی طرف. یعنی
خلق کے اعتبار سے رسول اللہ کیسے تھے؟ رسول اللہ خلق کے اعتبار سے بھی باکمال تھے، خلق کے اعتبار سے بھی باکمال تھے، ہر لحاظ سے باکمال تھے۔ اسی لیے تو دیکھیں رسول اللہ خلق اور خلق دونوں اعتبار سے باکمال تھے، اسی لیے محبوب خدا قرار پائے، محبوب خدا قرار پائے۔ خدا جس سے دوستی کرے، جسے اپنا محبوب مانے، خوش تو معیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہماری طرح صرف صورت کو دیکھے، ہماری طرح کسی ایک پہلو کو دیکھے، نہ، خدا جسے اپنا محبوب قرار دے وہ تمام کی حد سے کامل ہوگا۔ یعنی جو انسان کامل ہو وہی دوسروں کے لیے اسوہ بن جاتا ہے۔ بے شک آپ رسول اللہ کی زندگی کی طرف دیکھیں، کمال ہی کمال ہے، کوئی ایک نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ساتھ چل رہے ہیں آپ؟ اب خلق محمد کو دیکھیں تو وہ محمد جو شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے باکمال ہے کہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ لوگ دنیا میں کسی کے ساتھ اگر دوستی کرتے ہیں یا کوئی پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جائے، کوئی آپ کا محبوب قرار پائے تو اس کی چادر بھی اچھی لگتی ہے، اس کے دیکھیں شعرا کیا کرتے ہیں، کبھی اپنے محبوب کے زلفوں پہ وہ اشعار لکھتے ہیں، کبھی وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آنکھوں پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، رنگ پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، چال و چلن پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور اسی پہ وہ اشعار لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، لکھتے ہیں نا، توصیف کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی طرف آئے، رسول اللہ اتنے خوبصورت ہیں کہ رسول اللہ جب ایک چادر اوڑھتے ہیں تو پروردگار عالم یا ایھا المزمل و یا ایھا المدثر کے پکارتے ہیں۔ یعنی دیکھیے ایک چادر اوڑھنے والے، ایک کملی والے، ایک زلفوں والے، یعنی رسول اللہ کی توصیف کو خدا کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جب چادر اوڑھ کے جاتے ہیں اتنے خوبصورت رکھتے ہیں، اتنے خوبرو لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں کہ خود خدا حمد کرنے پہ حمد کرتا ہے، توصیف کرتا ہے۔ بے شک ہے کہ نہیں؟ یعنی محبوب خدا خلق کے اعتبار سے باکمال، خلق کے اعتبار سے دیکھیں، اگر رسول اللہ خلق کے اعتبار سے باکمال ہوتے، رسول اللہ کی آنکھیں پیاری ہو، یعنی چال و چلن کے اعتبار ہر اعتبار سے، یعنی خلق کے اعتبار سے پیارا تو ہو، خلق کے اعتبار سے پیارا نہ ہو، کیا خدا اپنا محبوب قرار دیتا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عیب ہے، جس کی سیرت اچھی نہ ہو، جس کا خلق اچھا نہ ہو، اسے کیسے، اس کے ساتھ کیسے دوستی کی جا سکتی ہے، اس کو کیسے اپنا محبوب بنایا جا سکتا ہے؟ خلق کے اعتبار سے بھی باکمال ہونا چاہیے۔ خلق کے اعتبار سے باکمال ہونے کے لیے دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں آیت میسر آتی ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے رسول، اے محمد، آپ اخلاق کے اعتبار سے خلق عظیم کے مالک ہیں۔ کائنات میں کوئی اور بشر ایسا نہیں ہے جو اخلاق کے اعتبار سے آپ سے اعلیٰ اور بلند مرتبے پہ فائز ہو۔ رسول اللہ سب سے بلند مرتبے پہ فائز ہے، اس لیے رسول اللہ کی سیرت اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہیں پہ رک کے ایک چیز کی طرف جائیں گے، یہ چیپٹر یہاں پہ اس طرح بائنڈ اپ ہو جائے گا کہ اگر ہم خلق اور خلق دونوں اعتبار سے کسی کو اسوہ قرار دینا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی طرف دیکھیں۔ اب معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، لوگ تنقید خلق پہ کرتے ہیں، خلق پہ تنقید کرتے ہیں، یار یہ بندہ یہ تو گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے بال ایسے ہیں، اس کا کلر ایسا ہے، رنگ ایسا ہے۔ تنقید ہم کس چیز پہ کرتے ہیں؟ خلق پہ کرتے ہیں۔ خلق پہ تنقید کرنا گویا خدا پہ تنقید کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ خدا کے ہاں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، ساری چیزیں باکمال ہیں۔ خدا کے ہاں ہر مخلوق خوبصورت ہے۔ اگر کوئی انسان خلق پہ کمنٹ کرتا ہے گویا وہ خدا پہ کمنٹ کرتا ہے، خلق پہ اعتراض کرتا ہے خدا پہ اعتراض کرتا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں، یا چھوڑو یہ بیٹھنے کے قابل ہے، فلاں ہے، یہ ہوتی ہے معاشرے میں. یہاں پہ تو ایک علمی ماحول ہے، آپ نے یہاں سے آمادہ ہو کے تیار ہو کے معاشرے میں جانا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. ادھر تو علمی ماحول ہے، آپ لوگوں کے ہاں سب سے باکمال وہ ہے جو علم اور تقویٰ کے اعتبار سے باکمال ہے نا. ایسا معیار یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ بندہ فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کمنٹ کر دیتے ہیں. کمنٹ کس چیز پہ کرنا چاہیے؟ خلق پہ کمنٹ کرنا چاہیے. کمنٹ کرنا خلق پہ بنتا ہے. اگر ہم معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم خلق پہ کمنٹ کریں، خلق پہ کمنٹ نہ کریں، تو یہ معاشرہ بہترین معاشرہ قرار پائے گا. معاشرے کی اصلاح اسی ایک صورت میں ممکن ہے. ہم کیا کریں؟ خلق پہ کمنٹ کریں. ہم کہیں یار یہ کوئی بندہ ہے، یہ بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ صحبت رکھا جائے، اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، یہ گالیاں دیتا ہے ہر بات پہ. گالیاں دینے والے کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ جب گالیاں دینے والے کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے، کوئی دوستی نہ رکھے، تو وہ اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کرے گا. وہ تنہائی محسوس کرے گا. تنہائی محسوس کرنے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا یا کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، میں لوگوں کے ہاں منفور قرار پاتا ہوں. اس وجہ سے وہ اپنے اندر تبدیلی لائے گا. تبدیلی لا کے اپنے آپ کو اچھا بنائے گا، بہتری کی طرف جائے گا. اب خود پہ کمنٹ کریں، اور سب سے باکمال انسان دونوں جہاد سے بہتر ہوگا. جب آپ کیا کر لیں گے؟ خود پہ کمنٹ کر لیں گے تو وہ اپنے اندر اپنی اصلاح کرے گا اور وہ باکمال بن جائے گا. پھر وہ دوستی کے قابل بنے گا، پھر وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان قرار پائے گا. بس عزیزان کو نتیجہ یہی نکل رہا ہے. ہم لوگ خلق اور خلق دونوں کو مد نظر رکھیں. اگر خدا نے کسی کو صحیح اور سالم پیدا کیا ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ڈس ایبل نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر انسان خوبصورت ہے، ہر انسان کو باکمال بنائے. اگر کسی میں کوئی کمزوری نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کرے. اگر کسی انسان میں معمولی کوئی کمی رہ جاتی ہے امتحان کے واسطے، مثال کسی کا کوئی نہیں سن پاتا، کوئی چلنے میں اس کے لیے دشواری پیش آتی ہے، معذور ہے، تب بھی شکر ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف چلنے میں اس کے لیے دشواری پیش آ رہی ہے. آنکھوں کی نظر تو ٹھیک ہے، کان تو ٹھیک ہے، زبان تو ٹھیک ہے، ذہن تو ٹھیک ہے، دل و دماغ تو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. ایک چیز میں معمولی کمزوری ہے، امتحان کے واسطے. اس لیے یعنی سب سے خوبصورت ترین انسان وہ ہوگا جو خلق اور خلق دونوں اعتبار سے اچھا ہے. اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو صورت کے اعتبار سے اچھا ہو، سیرت کے اعتبار سے بدتر ہو. خدا نے اسے اچھی آنکھیں تو عطا کی ہے، بہترین آنکھیں عطا کی ہے، لیکن ان آنکھوں کو وہ معصیت کے لیے استعمال کرنا ہے. سب سے بدترین انسان. خدا نے اسے کان عطا کیے ہیں، سماعت بہت اچھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی صحیح طریقے سے سنتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن وہ اس سماعت کو غلط کام میں استعمال کرے، غنا میں استعمال کرے، چغلخوری سننے میں استعمال کرے، غیبت سننے میں استعمال کرے. سب سے بدترین انسان. اگر کوئی انسان اس کی آواز اچھی ہے، بول سکتا ہے، کیونکہ بولنا وہ بڑی نعمت ہے، گویائی بہت ہی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا، خلق الانسان وعلمہ البیان، سورہ رحمان میں دیکھیں، انسان کو خلق کرنے کے بعد جس نعمت کا ذکر ہوا ہے وہ بیان ہے، ما فی الضمیر کو بیان کرنا. خدا نے قوت گویائی سے نوازا ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس زبان کو معصیت میں استعمال کرتا ہے، وہ گالیاں دینے میں استعمال کرتا ہے، غیبت کرنے میں استعمال کرتا ہے، چغلخوری میں استعمال کرتا ہے، دوسروں کو اذیت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے. کہ وہ انسان سب سے بدترین انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان اچھی نہیں. اگر کوئی انسان دیگر اعتبار سے بہت اچھا ہے، صحیح و سالم ہے، اس کی دیگر ایکٹیویٹیز اچھی نہیں ہے، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، پھر وہ انسان سب سے بدترین انسان شمار ہوگا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم
اپنے خلق پہ کام کریں. خلق اللہ کی طرف سے ہے, خلق ہمارے اختیار میں ہے. ہم اپنے خلق پہ کام کریں, کرنے کے بعد پھر معاشرے کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. اپنے نفسیات پہ کام کریں, اپنے نفسیات کو درست کریں. اگر نفسیات پہ کام کریں گے, اپنے جذبات کو روکے رکھیں گے, اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں گے, اور عقل سے کام لیں گے, سوچ سے کام لیں گے, شعور سے کام لیں گے, تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم معاشرے کا ایک جز ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں تو گویا دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کے قابل بن جائیں گے. جب دوسروں کی اصلاح کریں گے تو اس طرح یہ سارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنا پائے گا. تو اس حوالے سے یہاں تک ہم نے اس کو آج کا لیکچر مکمل ہو گیا. کیونکہ زیادہ آپ لوگوں کو نہیں ہے, تو اگر اس سے ریلیٹڈ سوال ہے